شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرنے کا حکم۔ فرحین عباسی نے پوچھا ہے کیا اسلام شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کا حکم دیتا ہے؟ جی ہاں، بالکل حکم دیتا ہے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جو عورت شوہر کے لیے بناؤ سنگھار نہیں کرتی تو شوہر اس پہ سختی بھی کر سکتا ہے اس معاملے میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مرد کی توجہ حرام کی طرف نہ جائے، تو اس کو حلال میں تسکین ملے گی تو حرام سے وہ بچے گا۔ بعض خواتین یہ کرتی ہیں کہ ویسے شادی میں جانے کے لیے بہت زیب و زینت ہے، لیکن جب میاں صاحب گھر میں آ رہے ہیں تو وہ بالکل چڑیلوں کی طرح بن کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورتوں کی صفات میں یہ بھی بیان کی ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، شوہر خوش ہو جائے۔ تو ظاہر ہے کسی چڑیل کو دیکھنے سے تھوڑی خوش ہوگا، کسی مزین عورت کو دیکھنے سے ہی شوہر خوش ہوگا۔ کیا مسبوق امام کے ساتھ سجدہ سہو کا سلام پھیرے گا؟ اعجاز احمد مقبوضہ کشمیر سے پوچھتے ہیں۔ مسبوق کہتے ہیں جس کی ایک یا دو یا تین رکعتیں نکل گئی ہوں۔ مسبوق نے اگر امام کے ساتھ سجدہ سہو والے سلام کے ساتھ سلام پھیر کر سجدہ پورا کرنے کے بعد اپنی نماز مکمل کی تو کیا اس کی نماز صحیح ہو گئی؟ نیز کیا اسے سجدہ سہو والا سلام پھیرنا چاہیے یا نہیں پھیرنا چاہیے؟ نہیں پھیرنا چاہیے تھا، اس نے غلط کیا، لیکن اب جب کر لیا تو نماز ہو گئی اس کی، کیونکہ ایک نماز میں 2 دفعہ سجدے نہیں ہوتے، یعنی دوبارہ سجدہ سہو اس پر نازم نہیں ہوگا جب تک یہ امام کے پیچھے۔ خواتین کا ایام کے دوران آیت کریمہ اور اذکار پڑھنے کا حکم۔ کیا خواتین اپنے مخصوص ایام میں آیت کریمہ پڑھ سکتی ہیں؟ نیز کون کون سے اذکار پڑھ سکتی ہیں؟ مسز جمیل کوہاٹ سے۔ دیکھیے، قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعا کا معنی ہے یا وظیفے کا معنی پایا جاتا ہے جو صبح شام جیسے پڑھے جاتے ہیں، یا رقیہ کا معنی جیسے دم کے طور پر سورہ فلق سورہ ناس پڑھی جاتی ہے، تو یہ آیتیں، یا اسی طرح آیت الکرسی ہے، تو یہ آیتیں یا یہ جو قرآن کی دعائیں ہیں، دعا کی یا رقیہ یعنی دم کی نیت سے حالت حیض میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا جب لوگ پڑھتے ہیں تو تلاوت کی نیت نہیں ہوتی، اگر تلاوت کی نیت ہو قرآن کی تو پھر حالت حیض میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس اگر کوئی قرآن کی تلاوت کی نیت سے پڑھے گا تو حالت حیض میں اس خاتون کے لیے جائز نہیں ہوگی یہ تلاوت کرنا، لیکن اگر دم کی نیت سے جیسے رات کو سوتے ہوئے سورہ فلق سورہ ناس پڑھی جاتی ہیں 2 صورتیں، یا آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، یا سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھا جاتا ہے، یہ دم کے طور پر یعنی جنات اور شیاطین سے حفاظت کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو اس طرح کے جو مسنون اعمال ہیں، ربنا آتینا یا آیت کریمہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، تو یہ سب حالت جنابت میں بھی جائز ہیں اور حالت حیض میں بھی جائز ہیں۔ ان کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ جب پڑھی جاتی ہیں تو قرآن کی ایز اے تلاوت نہیں بلکہ ایز اے دعا پڑھی جاتی ہیں، تو ایز اے دعا سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تلاوت کی جب نیت ہوگی تو پھر جنابت کی حالت میں یا حیض کی حالت میں یہ جائز نہیں ہوگا۔ سائیڈ کی مانگ نکالنا کیسا ہے؟ محمد یعقوب لیا سے پوچھتے ہیں سر کے بالوں میں سائیڈ کی مانگ نکالنا کیسا ہے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بالوں کی کیفیت ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ کہیں کے بال رکھے جائیں اور کہیں کے منڈوائے جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اگر بال کہیں سے بالکل مونڈ دیے اور کہیں سے لمبے چھوڑ دیے تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے بالاتفاق۔ اور اس کی علت کیا ہے؟ تغییر خلق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو آپ تبدیل کر رہے ہیں، تو پورے بال رکھیں یا پورے بال کاٹیں۔ اسی طرح بالوں میں برابری بھی ضروری ہے، کہیں کے بال منڈوانے کے بجائے چھوٹے کر دیے اور کہیں کے بڑے رکھ دیے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک صاحب نے یوٹیوب پہ میں نے یہ کہیں بیان کیا تھا تو انہوں نے اعتراض کیا کہ حدیث میں تو یہ تو آتا ہے کہ کہیں کے بال منڈوانا اور کہیں کے رکھنا یہ حرام ہے، کہیں کے بال چھوٹے کرنا اور کہیں کے بڑے کرنا یہ کہاں سے حدیث میں ثابت ہے حرام ہے؟ تو مجھ پر انہوں نے فتویٰ لگا دیا کہ یہ اپنی طرف سے مسئلے بتاتے ہیں۔ تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب ایک آدمی کہیں کے بال منڈوائے گا یعنی بلیڈ سے صاف کرے گا اور کہیں رکھے گا، تو کیا وہ جو بلیڈ سے اس نے صاف کیے ہیں وہ تو 2-4 دن میں ویسے ہی ڈھک جائے گی وہ سر، وہ بال چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے، یعنی بال تو نکل ہی آتے ہیں 2-4 دن میں، تو کیا اس عمل کو جائز کہا جائے گا؟ یقیناً ناجائز کہا جائے گا، حالانکہ جو بال نکلیں گے وہ چھوٹے ہوں گے اور جو دوسرے بال ہیں وہ بڑے ہیں۔ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہیں کے منڈوانا جائز نہیں ہے تو وجہ اس کی ہے کہ یہ سر کی جو حیت ہے نا یہ بالکل عجیب سی بن جاتی ہے، تو اتنے یعنی چھوٹے کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو علت ہے نا بال منڈوانے کی، یعنی ایک طرف سے بالکل سر صاف ہے اور ایک طرف سے بال بڑے ہوئے ہیں، تو یہ اس فیشن کو شریعت میں پسند نہیں کیا گیا۔ تو بال جب منڈوائے جاتے ہیں تو وہ بھی 2-3 دن کے بعد تھوڑے تھوڑے نکل ہی آتے ہیں، وہ چھوٹے بال بن جاتے ہیں، تو وہ بھی تو ناجائز ہے نا، کیونکہ جب ایک عمل آپ نے منڈوانے کا کر لیا تو وہ اگرچہ بال تھوڑے دن میں نکل آئیں گے وہاں پہ، لیکن وہ فرق تو ہوگا نا، ادھر کے لمبے ہیں ادھر کے چھوٹے بال ہیں، تو منڈوانے کا اثر تو 1-2 دن میں ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے صاف اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ بالوں کے سر کے بالوں کا ایسا ڈیزائن رکھنا کہ ادھر کے یوں کر کے نکلے ہوئے اور ادھر کے بالکل غائب ہیں یا بالکل ہی چھوٹے ہوئے ہیں، تو یہ ڈفرینس جائز نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے
تو حدیث میں ایک چیز موجود ہوتی ہے لیکن عبرت کی آنکھیں ہوں تو انسان کو نظر آتی ہے وہ حدیث، اس لیے حدیث کا مطلب فقہا سے پوچھنا چاہیے. تو فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ بالوں کو کہیں سے بڑا کرنا کہیں سے چھوٹا کر دینا بہت زیادہ، تو یہ سر کو اس طرح سے ایک کھیل تماشے کی چیز بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ چیزیں غیر مسلموں کے فیشن ہیں جو الٹے الٹے کبھی یہاں سے گھمایا وہ پف نکالی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے آگے سے. تو اس لیے بالوں کے بارے میں وہی طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ اور اسلاف اور تابعین سے، اور ہمیشہ سے مسلمان رکھتے آئے ہیں. وہ یہی ہے کہ یا تو پورے سر کے بال برابر ہوں یا پٹے والے بال ہوں پیچھے، یعنی آگے والے بال پیچھے جا کے لٹک جائیں، یا سر بالکل منڈوا لیا جائے یا مشین سے چھوٹے کر لیے جائیں. یہ جو کہیں کے منڈوا دینا کہیں کے چھوٹے کر دینا یہ ایک ایسا فیشن ہے جس میں انسان کی حیت بالکل چینج ہو جاتی ہے. تو اسی میں یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مفرق رأس ہے یعنی سر کی مانگ وہ بیچ کی ہے. مفرق کا لفظ عربی میں مانگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ بیچ میں ہی ہوتی تھی. تو یا تو پورے بال آپ پیچھے لے جائیں یا بیچ کی مانگ نکالیں آپ. یہ جو آج کل مانگیں نکالی جا رہی ہیں سائیڈ کی مانگ، یہ بھی غیر مسلموں کا طریقہ ہے. یہ ایک ایسا فیشن ہے جو ہے یہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. اس میں بھی ایک نوعیت کی تغییر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مکمل تغییر خلق اللہ ہے، ایک نوعیت کی تغییر ہے. اس لیے علماء نے اس کو حرام تو نہیں لیکن مکروہ اور ناپسندیدہ لکھا ہے. تو اس لیے تمیز سے بالوں کو بنانا چاہیے. اللہ نے آپ کو بال دیے ہیں، یا تو بیچ کی مانگ نکالیں اس لیے کہ اس طرف کے بال ادھر گرا دیں، اس طرف کے ادھر گرا دیں، یا سارے بال پیچھے گرا دیں. ادھر کے تھوڑے سے بال ادھر اور باقی سارے ادھر اسٹائل میں گھما دینا یا اس طرح کے فیشن کرنا یہ ناپسندیدہ ہے شریعت میں. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. آج کل نوجوانوں میں یہ رواج بہت ہے مگر اس کو ختم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، ناپسندیدہ ہے، فساق و فجار کی مشابہت ہے اس میں اور شریعت کے مزاج کے بہرحال خلاف ہے یہ. اور وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ بالوں جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہیں کے بال مڑوانا کہیں کے رکھنا، وہ اس لیے کہ سر کو اس طرح سے آپ اپنے سر کو وہ ایک کھیل کی چیز نہیں بنا سکتے کہ جدھر کو چاہیں گھما دیں. ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ حدیث میں صراحتاً کہا ہے کہ سائڈ کی مانگ نکالنا جائز ہے، تو ٹھیک ہے پھر آپ ایسا کریں کہ سارے بالوں کو جمع کر کے نا ایک مینار بنا دیں سر کے اوپر. اب کوئی کہے کہ یہ کیا آپ نے، تو آپ کہیں حدیث میں دکھاؤ یہ جو میں نے سر پہ اتنی بڑی مینار پاکستان بنایا ہوا ہے اس کے ناجائز ہونے کی دلیل کیا ہے. تو یہی دلیل ہے کہ یہ سر جو ہے نا اس کو تمیز سے رکھیں آپ ان شریف لوگوں کی طرح. بال اللہ نے زینت کے طور پہ دیے ہیں تو بال رکھیں، جو بال ادھر جا رہے ہیں وہ ادھر جائیں گے، جو اس طرف ہے وہ اس طرف گریں گے. تو ان کو گھمانا پھرانا، آپ جائیں ہیئر ڈریسر کے پاس عجیب عجیب سے بالوں کے فیشن بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ فیشن میں غلو کی وجہ سے ناجائز ہے. ہمیں زینت کی اجازت ہے، زینت میں غلو کرنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو ہے نا دونوں دانتوں کے درمیان خلا کرنے کو حرام قرار دیا. بعض خواتین کیا کرتی ہیں دونوں دانتوں کے درمیان میں گھسوا کے خلا پیدا کر دیتی ہیں. تو حالانکہ دانتوں کو آپ صاف کر سکتے ہیں زینت کے طور پر، لیکن اس میں اتنا ڈینٹنگ پینٹنگ کے اصل حیت سے ہی بگاڑ دیں، ہٹا دیں جو حیت قدرت نے پیدا کی ہے، تو اس حیت سے ہی آپ اس کو چینج کر دیں تو یہ ناجائز ہوگا. تو اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ سر کے بالوں کی بھی ایک قدرت نے ہر ایک کو ایک حیت دی ہے، ایک شکل دی ہے، اس کو اسی حساب سے آپ مینیج کر سکتے ہیں، کنگھا کر سکتے ہیں، اس کی الجھے ہوئے بالوں کو دور ختم کر سکتے ہیں. لیکن اس میں گھما پھرا کے فیشن کرنا، کوئی پف بنا کے آگے لا رہا ہے، یوں کر کے گھما رہا ہے، کوئی بالکل اوپر لے جا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ مرد ہو کے اوپر چٹیا بنا رہا ہے، اوپر جو ہے نا وہ ایسے کر رہا ہے، اور ہیئر ڈریسر کے پاس جائیں تو وہاں تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے. تو یہ غیر مسلموں کی چیزیں ہیں اور جو غیر مسلموں ہی سے آئی ہیں، اور ان کی مشابہت سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اگرچہ اب مشابہت ختم ہو گئی ہے، مسلمان بھی کر رہے ہیں، لیکن تغیر خلق اللہ کا عنصر بہرحال اس میں پایا جاتا ہے، اور فیشن میں غلو کا عنصر بھی پایا جاتا ہے. تو فیشن میں غلو جائز نہیں ہے، اس لیے تمیز سے بال بنایا کریں، دیکھنے میں بھی شریف لگیں. سر کے بال ہیں دونوں طرف، یعنی ایک کچھ بال ادھر لے جائیں کچھ ادھر لے جائیں، یا سارے بال پیچھے لے جائیں، یا سرے سے بال ہی غائب کر دیں، یہ سب جائز ہے. لیکن یہ جو گھمانے کے مختلف قسم کے فیشن آ رہے ہیں بالوں کے، یہ عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور مردوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ خالصتاً حرام ہے، لیکن بہرحال اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. جائز نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. ہجامہ لگوانے کا سنت طریقہ اور وقت. ہجامہ لگوانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا اس کا کوئی مستحب وقت ہے یا دن ہے؟ نیز کیا ممانعات کا کوئی وقت ہے؟ رضوان اللہ بنیر سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات پہ گئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے حکم دیا کہ اپنی امت کو حکم دیں کہ وہ ہجامہ کرے. تو ہجامہ ایک سنت عمل ہے، اس میں شفا ہے، اور اس کا جو مستحب وقت ہے وہ چاند کی تاریخیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کی 17 تاریخ کو ہجامہ کرنے کی ترغیب ثابت ہے. 16 17 18 جب چاند خوب چمک رہا ہوتا ہے تو ان چاند کا چونکہ انسان کے بلڈ پہ اثر پڑتا ہے تو ان ایام میں ہجامے کا زیادہ فائدہ ہے. باقی کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا، یہ ہر چیز جو ہے نا اس کے ماہرین سے پوچھی جاتی ہے. تو جس نے بھی ہجامہ کروانا ہو تو ہجامہ کے ماہر ڈاکٹر یا جو بھی حکیم جو ہجامہ کے ماہر ہوں ان سے پوچھیں، ان سے مشورہ لیں. ہر بیماری کے ہجامہ کے پوائنٹ الگ ہوتے ہیں. ایک تو جنرل پوائنٹ ہے جو حدیث سے ثابت ہے کہ دونوں کندھوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کروایا ہے، تو یہ تو جنرل پوائنٹ ہے، یہ ویسے ہی کروا لینا چاہیے اگر کوئی حکیم یا ڈاکٹر اجازت دے. کیونکہ اس میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کوئی آپ کو بیماری ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ بلڈ رکتا ہی نہیں، پھر وہ بعض لوگ مر بھی گئے ہیں ہجامے سے.
کہ وہ ہجامہ کروایا بلڈ رکا ہی نہیں ان کا. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہجامہ کرنے والا کوئی استعمال شدہ بلیڈ آپ کے لگا دیتا ہے تو اس سے اس کی بیماری آپ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو آج کل ہر آدمی نے بیگ اٹھایا ہوا ہے اور ہجامہ سینٹر کھولا ہوا ہے, پیسے کما رہا ہے. تو پہلے تحقیق کر لینی چاہیے کہ ریلائبل ہے بھی یا نہیں ہے. اور پھر ہر بیماری کے لیے ہجامہ کے پوائنٹ الگ ہیں. تو جو ماہر ڈاکٹر بتائے, یہاں کراچی میں جو ڈاکٹر امجد صاحب ہیں, تبلیغ جماعت سے ان کا تعلق ہے اور ایک مدرسہ عائشہ للبنات گلستان جوہر میں چلا رہے ہیں, وہ ہجامہ کے بہت ماہر ہیں. پاکستان میں ہجامہ کو انہوں نے متعارف کروایا ہے. تو ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے یا ان کے کسی شاگرد سے. میرے پاس ان کا نمبر نہیں ہے تو نمبر کے لیے مجھے کال نہ کریں, ان کا نمبر آپ کہیں سے بھی تلاش کریں, نیٹ سے یا کہیں سے. تو ان سے بہت سے لوگوں نے ہجامہ سیکھا ہے. تو میری رائے میں کہ وہ ایک ریلائبل ہیں, تو اگر ان سے رابطہ کر لیا جائے کسی نے ہجامہ کروانا ہو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. ورنہ جو ڈاکٹر آپ کو اچھا لگے, سمجھ میں آئے. تو بیماریوں کے مختلف پوائنٹ ہوتے ہیں, لیکن اس میں بھی مبالغہ بہت ہونے لگا ہے. بہت سی من گھڑت حدیثیں بھی ہجامہ والے بتاتے ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو اور ہر دیکھیں شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے. اب یہ نہیں کہ یعنی لازمی آپ کو شفا ہوگی بھی اور اس کی کوئی کوانٹٹی بھی نہیں ہے, جتنی چائے پیتے رہو شہد, ایسا نہیں ہے. شفا ہے مخصوص طریقے سے, مخصوص بیماریوں میں مخصوص طریقے سے پینے سے شفا ہے, اور وہ بھی اللہ کی مرضی پر ہے. تو اسی طرح ہجامے کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو بھی اٹھے اور ہر بیماری میں جہاں چاہیں ہجامہ کروا لیں اور کرواتے چلے جا رہے ہیں, پورے جسم پہ پوائنٹ لگواتے ہیں. تو غلو بھی بہت ہو رہا ہے اس میں. ایک شفا کا طریقہ ہے, ذریعہ ہے, لیکن اللہ کی مشیت کے ساتھ اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی, نہیں چاہے گا تو کچھ بھی کرواتے رہے, نہیں ہوگی. تو اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. کسی ماہر ڈاکٹر سے یا حکیم سے کروائیں, یا جو ہجامہ کا ماہر ہو اور اس کو بیماریوں کا پتہ ہو کہ کون سی بیماری میں کہاں کرایا جاتا ہے, اور اعتدال کے ساتھ کروائیں, حد سے زیادہ نہ کروائیں. لڑکوں کے لیے شادی کی مسنون عمر کیا ہے؟ منیف الرحمان کراچی سے پوچھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی تھی, تو کیا مردوں کی شادی کے لیے اسے مسنون عمل کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 25 سال کی عمر میں شادی کی ہے تو یہ وہ وقت تھا جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی. تو نبوت سے پہلے جو آپ کی زندگی ہے وہ ہمارے لیے, اس میں ہر چیز میں ہمیں نبی کی اتباع کا حکم نہیں ہے, کیونکہ وہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے. قرآن میں آتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے نبی اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو پھر باخبر کر دیا. یہ قرآن کی آیت ہے. تو نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے تفصیلی احکام سے بے خبر تھے. نبوت کے بعد اللہ نے آپ کو خبر دی ہے. تو نبوت سے پہلے جو آپ نے 25 سال میں شادی کی ہے تو یہ ہمارے لیے قابل اتباع نہیں ہے, بلکہ نبوت کے بعد جو آپ نے ہمیں حکم دیا وہ حکم دیا جلدی شادی کا, بالغ ہوتے ہی شادی کا حکم دیا. تو وہ عمل مسنون ہے جو نبوت کے بعد ہے. دیکھیں نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی پر اکتفا کیا ہے, تو وہ مسنون عمل نہیں ہے. مسنون ہے نبوت کے بعد کا. نبوت کے بعد آپ نے بہت ساری شادیاں کی ہیں, تو اب نبوت سے پہلے والی زندگی کو نہیں دیکھا جائے گا, نبوت کے بعد والی زندگی کو دیکھا جائے گا, کیونکہ نبوت کے بعد والی زندگی وہ ایک چیز اس میں اللہ کی طرف سے ہے. تو نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا, بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے, عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں بالکل شباب تھا, یعنی ابتدائی شباب میں تھا. ابتدائی شباب کہتے ہیں 15 سال کی عمر کو. تو ابتدائی شباب میں تھا, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, اے نوجوانوں تم میں جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے, کیونکہ اس سے نگاہیں جھکتی ہیں اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے حرام چیزوں سے. تو نکاح کی مسنون عمر 15 سال ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ شادی چونکہ اپنے خرچے پہ ہوتی ہے, باپ کے ذمے لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کی شادی پہ خرچہ کرے. تو 15 سال میں نکاح جب مسنون ہوگا جب آپ کو کوئی رشتہ میسر بھی آئے, اور ظاہر ہے لڑکی والے اس عمر میں آپ کو دیں گے نہیں. وجہ اس کی ہے کہ آپ وہ دیکھیں گے آپ کماتے کیا ہیں, یا تو آپ کے ابا آپ کی ذمہ داری لے رہے ہوں پھر تو ٹھیک ہے, ابا بھی ذمہ داری نہیں لے رہے اور آپ کا کوئی بینک بیلنس بھی نہیں ہے, کوئی وراثت بھی نہیں ہے آپ کے پاس, کوئی کمانے کا ذریعہ بھی نہیں ہے, تو پھر اکثر لوگ اس عمر میں رشتہ دیتے نہیں ہیں. تو جو کوئی رشتہ ہی نہ مل رہا ہو تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ آپ میں استطاعت نہیں ہے. لیکن بعض لوگ 15 سال کی عمر میں بھی ان کو رشتہ مل جاتا ہے, یا تو اس لیے مل جاتا ہے کہ ان کے والد ان کی ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بہو کو کھلانا میرے ذمہ ہے, یا اس لیے کہ ان کو وراثت اتنی ملی ہوتی ہے, کوئی بزنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی ارننگ ہو رہی ہوتی ہے. پھر ایسی صورت میں 15 سال ہی کی عمر اصل عمر ہوگی جس میں نکاح کر دینا چاہیے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے. کیا بد نظری کرنے والا دیدار الہی سے محروم رہے گا؟ ہم نے ایک عالم کے بیان میں سنا ہے کہ بد نظری کرنے والا اللہ کا دیدار نہیں کرے گا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ کامران خان آفریدی. ایسی کوئی واضح حدیث تو میری نظر سے نہیں گزری جس میں آتا ہو کہ جو بد نظری کرتے ہیں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا, لیکن قرآن و سنت سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو حرام لذت دنیا میں حاصل کر لی ہے تو پھر آخرت میں اللہ اس لذت سے آپ کو محروم کر دے گا. بد نظری کرنے والا اپنی آنکھوں کو لذت دیتا ہے حرام ذریعے سے, اور قیامت کے دن سب سے بڑی آنکھوں کی لذت ہوگی اللہ کا دیدار. تو جزا جو ہے نا بن جنس العمل ہوتی ہے, جیسا عمل ہوتا ہے ویسا ہی جزا دیا جاتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ اہل جہنم سے کہیں گے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, تم نے دنیاوی زندگی میں مزے اڑا لیے ہیں, اب یہاں تمہارے لیے مزے نہیں ہیں. تو جس آنکھ نے دنیا میں مزے اڑائے ہوں حرام مزے, تو قرآن کے سے اشارتاً یہی پتہ چلتا ہے کہ اس آنکھ کو اب حلال مزے قیامت کے دن نہیں ملیں گے, اور حلال مزوں میں سب سے بڑا مزہ قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ کا دیدار کا مزہ ہوگا. تو علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ یہ بات عین قرین قیاس ہے کہ جو لوگ بد نظری کرتے ہیں قیامت کے دن وہ اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے. کھانے کے دوران پانی کب پئیں؟ کیا کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا سنت ہے؟ محمد زبیر راولپنڈی سے.
دیکھیں کھانا کھانے سے پہلے، درمیان میں یا آخر میں پانی پینا چاہیے نہیں پینا چاہیے، اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، میڈیکل سائنس سے ہے۔ تو لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ سنت عمل کیا ہے، تو سنت تو کچھ بھی نہیں ہے اس بارے میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو سنت نہیں کہا جاتا، وہ عمل جو آپ نے بطور شریعت کے کیا اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ہر عمل کو سنت کہا جائے پھر تو گدھے کی سواری سنت ہے، گھوڑے کی سواری سنت ہے، اور مٹی کے پیالوں میں پانی پینا سنت ہے، اور جو کی روٹی کھانا سنت ہے، اور فاقے کرنا سنت ہے۔ تو کیا ان سنتوں پہ لوگ عمل کر رہے ہیں؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر ایک لنگی باندھی ہے، اس زمانے میں تو یہ سلے ہوئے کپڑے بہت کم پہنے جاتے تھے، اور سلی ہوئی یا ایک چادر پہنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض دفعہ وہ چادر بھی نہیں ہوتی تھی غربت کی وجہ سے، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ شلوار قمیض پہننا بدعت ہے؟ ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قمیض بھی ثابت ہے، لیکن عمومی لباس جو آپ نے پہنا ہے وہ تو بہت ہی سادہ اس زمانے کا جو لباس ہوا کرتا تھا۔ تو ان چیزوں کا تعلق ہے سنت عادیہ سے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عادات تھیں، کیا کھایا کیا پہنا، تو شریعت سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ تو کھانے سے پہلے پانی پینا، درمیان میں پینا، آخر میں پینا ہے، اس کا سنت سے یعنی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے بعد پانی پینا ثابت ہے، بہرحال قول سے بھی اور عمل سے بھی۔ آپ نے کھجوریں کھائی ہیں، پیٹ بھرا ہے، یعنی پیٹ سے مراد نبی جس کو پیٹ بھرنا کہتے تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں تو پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھاتے تھے، اور پھر آپ نے پانی بھی پیا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معدے کے 3 حصے کرو، ایک حصہ سانس لینے کے لیے، ایک کھانے کے لیے اور ایک پانی کے لیے۔ تو کھانے کے بعد پانی ہوگا تبھی تو آپ نے پانی کے لیے جگہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے کے بعد پانی پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت ہے وہ میڈیکلی یعنی کوئی پروف نہیں کر سکتا کہ اس میں نقصان ہے۔ تو نبی نے جب کھانے کے بعد پانی پیا ہے تو یہ کہنا ہے کہ کھانے کے بعد پانی نقصان دیتا ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ انبیاء کی زندگی فطرت کے عین مطابق ہوتی ہے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو انسانی صحت کے لیے نقصان دے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب ہم کسی حدیث کو فالو کرتے ہیں تو اگر آدھا فالو کریں گے تو نقصان ہوگا، فالو کرنا ہے تو پورا۔ تو نبی نے کھانے کے بعد پانی پیا بھی ہے اور کھانے کے بعد پانی پینے کا تذکرہ بھی کیا ہے حدیث میں، لیکن وہ کون سا کھانا؟ وہ والا کھانا جو نبی کھاتے تھے اور صحابہ کھاتے تھے، وہ کھانا ہے 1/3 میدا، یعنی اتنا تھوڑا سا کھایا جائے کہ میدے کے 3 حصے کیے جائیں، 33% میدا بھرے، پھر پانی کا تذکرہ ہے۔ آج کل جو ڈاکٹر اور حکیم منع کرتے ہیں کھانے کے بعد پانی پینے سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم 33% نہیں بلکہ 100% پیٹ بھرتے ہیں، بلکہ اس میں بھی کھاتے رہتے ہیں اور حلق تک پہنچاتے ہیں، پانی کی جگہ نہیں بچتی۔ جب پانی جاتا ہے تو وہ خوراک کو بعض دفعہ پھلا دیتا ہے، پھر پانی بھی ٹھنڈا پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پانی پیتے تھے وہ تو نیچرل ٹھنڈا پانی ہوتا تھا نا، کنوؤں کا اور چشموں کا جو پانی ہے، ہم تو فریج کا ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں۔ تو وہ پانی جو ہے نا میدے کی جو ہمارا جو میدا گردش کرتا ہے وہ کلاک وائز گردش کرتا ہے، اس طرح سے گھوم رہا ہے۔ تو جب ٹھنڈی چیز جاتی ہے، ٹھنڈا پانی جاتا ہے تو وہ اس کی حرکت کو سلو کر دیتا ہے، کیونکہ ٹھنڈ جو ہے نا چیزوں کو جام کرتی ہے۔ جب وہ میدے کی حرکت سلو ہو جاتی ہے تو وہ پھنس جاتی ہے، یعنی کھانا ہمارا مختلف کھانوں میں پھنس جاتا ہے، قبض ہوتا ہے۔ تو ہمیں منع اس لیے کیا جاتا ہے، ڈاکٹر حکیم اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہم کھانا سنت کے مطابق نہیں کھاتے بلکہ ٹھونستے ہیں۔ تو اس لیے آج کل جو کچھ کھایا جا رہا ہے اور پھوڑا جا رہا ہے تو میڈیکلی یہ غلط ہے، یعنی اس میں آپ کے معدے کو نقصان ہوگا۔ اگر آپ نے کھانے کے بعد پانی پینا ہے اس لیے کہ نبی نے پیا ہے تو پھر کھانا بھی اتنا کھائیں جتنا نبی نے کھایا ہے، پھر آپ پانی پئیں، اور ٹیمپریچر بھی پانی کا وہ ہونا چاہیے جو نبی کے دور میں پانی کا ٹیمپریچر ہوا کرتا تھا، کنوؤں کا پانی یا چشموں کا پانی کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے، یہ فریج کے پانی نہیں۔ تو اس لیے آج یہی ریکمنڈ کیا جاتا ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو پلیز پانی نہ پئیں، کیونکہ ابھی پانی کے لیے جگہ نہیں ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ اتنا ٹھونس رہے ہیں، پھر پانی اور پھر ٹھنڈا پانی اور پھر اوپر سے کولڈ ڈرنک، تو پھر اللہ نہ کرے ایک دن ایک دھماکے کے ساتھ آپ پھٹ جائیں گے اور اخبار میں خبر آئے گی کہ آج فلاں کا بھی ایک دھماکے کے ساتھ انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی صحت نصیب فرمائے اور کھانے پہ کنٹرول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔